الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوہر پبلیشرز کی جانب سے حافظ محمد وقاص فریدی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کو گوہر پبلیشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning۔ معزز اساتذہ کرام، آج ہم گوہر اسلامیات کلاس 3 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے گوہر اسلامیات کلاس 3 کے باب اول کے حاصلات تعلم۔ معزز اساتذہ کرام، باب اول، اس کا عنوان ہے قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ باب 4 اسباق پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا سبق، جس کا عنوان ہے حفظ قرآن مجید، اور یہ سبق گوہر اسلامیات کلاس 3 کے صفحہ نمبر 5 پر موجود ہے۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں کہ وہ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الکوثر، سورۃ النصر اور سورۃ الاخلاص درست تلفظ کے ساتھ زبانی تلاوت کر سکیں۔ ان صورتوں کو حفظ کر کے تجوید کے ساتھ نماز اور نماز کے علاوہ زبانی تلاوت کر سکیں۔ محترم اساتذہ کرام، طلباء کی قراءت کی درستی کے لیے کسی معروف قاری صاحب کی آواز میں تلاوت سنوائیں، مقابلہ حسن قراءت کروائیں اور بہترین قراءت کرنے والے طلباء کی حوصلہ افزائی بھی کیجیے۔ معزز اساتذہ کرام، گوہر اسلامیات کلاس 3 باب اول کا دوسرا سبق، جس کا عنوان ہے حفظ و ترجمہ۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں کہ وہ اللہ اکبر، استغفر اللہ اور جزاک اللہ خیرا ما ترجمہ یاد کر سکیں، ان کلمات کے معنی و مفاہیم جان سکیں اور ان کلمات کو موقع کی مناسبت سے اپنی روزمرہ زندگی میں پڑھ سکیں۔ مکمل نماز درست تلفظ اور روانی کے ساتھ یاد کر کے ادا کرنے کے عادی بن سکیں۔ درود ابراہیمی کو درست تلفظ اور روانی کے ساتھ یاد کر کے کثرت سے درود پڑھنے کے عادی بن سکیں۔ ہر دعا کے اول و آخر درود شریف پڑھنے کے عادی بن سکیں۔ محترم اساتذہ کرام، طلباء کو ان کلمات کے پڑھنے کی عملی مشق کروائی جائے۔ طلباء کو درست تلفظ کے ساتھ نماز مکمل یاد کروائیں۔ طلباء کو نماز پڑھنے کا درست طریقہ سکھائیں۔ بچوں اور بچیوں کے نماز پڑھنے کے طریقے میں جو فرق ہے انہیں سمجھائیں۔ محترم اساتذہ کرام، گوہر اسلامیات کلاس 3 کے باب اول کا تیسرا سبق، جس کا عنوان ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں کہ وہ 4 مختصر صحیح مستند احادیث یاد کر سکیں اور ان احادیث کو سمجھ کر روزمرہ زندگی میں ان کی تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ اور طلباء کو احادیث کا مفہوم وضاحت سے ضرور سمجھائیے۔ طلباء کو بتائیں کہ کتب احادیث میں 6 کتابیں زیادہ مشہور ہیں جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ۔ طلباء کو بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے کیے ہوئے کام،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سامنے جو کام انجام دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان کی تصدیق کی یا ان پر خاموشی اختیار کی، ان سب کو حدیث نبوی کہا جاتا ہے۔ معزز اساتذہ کرام، گوہر اسلامیات کلاس 3 کے باب اول کا چوتھا اور آخری سبق، جس کا عنوان ہے دعائیں، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں کہ وہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد کی دعائیں زبانی یاد کر سکیں۔ ان دعاؤں کو مع ترجمہ یاد کر کے اپنی روزمرہ زندگی میں پڑھنے کے عادی ہو سکیں۔ محترم اساتذہ کرام، سکول میں وقفہ کے دوران میں کھانے سے پہلے اور بعد کی دعائیں سننے کا اہتمام ضرور کیجیے۔ معزز اساتذہ کرام، ہماری آنے والی نسل کی تعمیر سیرت پہ خوب محنت کیجیے، کیونکہ یہی ہمارا روشن مستقبل ہیں۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ امید کرتا ہوں چند ایک گزارشات آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔